باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی آپ سب سے معذرت چاہتے ہیں۔ اس وقت علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں اس سے پہلے بتا دوں کہ آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک آلپرز اینڈ ڈالڈا۔ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین، آج چونکہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، شروع سے ہمارا موضوع رہا ہے آج کا کہ دوستی، اچھا دوست کون ہوتا ہے، کس سے دوستی کرنی چاہیے، دوستی کے اثرات کیا ہوتے ہیں اچھے اور برے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت مفتی نور رحمانی صاحب، اور دوسری ہر دل عزیز شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جواد عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے۔ اور میں چاہوں گا کہ جس طرح ہمیشہ کی طرح ریما صاحبہ لیڈیز فرسٹ، کیونکہ سوال بھی ان کا بڑا عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ کرتی ہیں طالب علم کی حیثیت سے، میں چاہوں گا کہ آج بھی سوال کی ابتدا علماء کرام سے۔ بہت شکریہ فرحان، اور اتنی دور سے امریکہ سے میں آتی بھی اسی لیے ہوں کہ علم کی اس خزانے سے جتنا ہو سکے اپنے دامن کو بھر سکوں، علماء کرام سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے اس سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ میرا پہلا سوال مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اچھے دوست کی نشانیاں کیا ہیں؟ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث ایک ایسی زندہ کتابیں ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہو، ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ کتابیں جواب دیتی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر حدیث میں جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پوچھیں تو اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھا دوست وہ ہے کہ جس کو تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، بھائی واہ واہ واہ، جن کی باتیں سن کر تمہیں اللہ یاد آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ملتا ہے کہ اچھا دوست ہوتا ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ وہی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں داؤد، جس کو ہم اپنے سے دور کر دیتے ہیں نا تو اس کو ہم برے دوست عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو ہم اپنے سے قریب کر دیتے ہیں تو پھر اپنے دوست عطا کر دیتے ہیں۔ اپنے دوست یعنی کہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنا کہا ہے کہ جو اللہ سے قریب لے کر جاتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہیں کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ والے جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے خبردار اس دن ہر ایک خوف میں مبتلا ہوگا، صرف یہ میرے بندے ہوں گے جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے خاطر ملتے ہیں، یہ زندگی اللہ کے طریقے سے گزارتے ہیں۔ اور اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث تک لے کے جاتا ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو برائی سے روکتا ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کے دل میں نرمی لے کے آتا ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے اندر عاجزی لے کر آتا ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی اصلاح کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے تعمیری انداز میں کہ آپ اس سے سدھر جائیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ آج لوگوں میں اصلاح کا معاملہ یہ ہے کہ میں 10 لوگوں کے سامنے، ایک بلا ہے نا یہ، اس بلا پر جو ہے نا وہ ہم نے اسٹیٹس ڈال دیا، جواز صاحب آپ نے یہ کیا تھا۔ بھائی جواز صاحب سامنے موجود ہیں، اگر آپ ان کا دل جوڑیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، اگر دل جوڑیں گے تو اللہ آپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ میں آپ کو سناؤں حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، دوست کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں؟ سلمان فارسی تشریف لا رہے ہیں ایسے کر کے، تو ایسا تکیہ پیش کیے کہ آپ تکیہ لے لیں، آپ بیٹھیں، آپ بھی، آپ نے فرمایا وجبت، تم پہ واجب ہو گئی۔ فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا الجنہ، تم پہ جنت واجب ہو گئی، کیونکہ میں نے سمعت رسول اللہ، میں نے ان کانوں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا احترام کرتا ہے اللہ کے خاطر، اللہ اس پہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لے جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا کہتے ہیں کہ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، واہ، بلکہ اس کو ہیرا سمجھ کر تراش کرو، ہو سکتا ہے وہ ہیرے سے زیادہ بھی انمول ہو جائے۔ مولانا صاحب اکثر ظاہر ہے روایتوں میں بھی ملتا ہے، حدیث سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے کہ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرو۔ ملتے تو ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو پیار بھی کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، پیرامیٹر کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں یہ ہمارا دوست ہے جو دوست کی ڈیفینیشن پہ پورا اترے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل انما المؤمنون اخوۃ، صدق اللہ العلی العظیم۔
قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے جو اسکیلز اور جو پیرامیٹرز اور جو قوانین اور جو ضوابط مقرر کر دی ہیں، رہتی دنیا تک وہ قاعدہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اخوت کا اور بھائی چارگی کا اور ہماگیری کا جو قاعدہ بیان کیا وہی ایمان، انما المؤمنون اخوۃ، کہ پس مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ یقیناً دوستی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، صاحب اسلام ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس کے پاس ایمان اور اسلام کا خزانہ نہیں ہے، ہمیں یہ بات یاد کر لینی چاہیے، گرہ سے باندھ لینی چاہیے، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ پہلا معیار تو یہ ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ نے کہا، میں ٹو دی پوائنٹ ایک روایت آپ کے حوالے کر دوں تاکہ ہمارے جواب جو ہے اسی پر یہاں پہ مقام پہ ختم ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ دوست کسے کہتے ہیں؟ فرمایا لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاہ فی ثلاث، تمہارا دوست اس وقت تک دوست نہیں ہو سکتا جب تک 3 چیزوں میں تمہاری حفاظت نہ کرے، 3 چیزوں میں تمہارا نہ ہو جائے۔ فی نکبتی، شدید مشکل میں تمہارے پیچھے نہ کھڑا ہو، اگر پیچھے نہیں کھڑا تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وفی غیبتی ہی، تم پیچھے ہو، تمہارے پیچھے کوئی برائی کر رہا ہے تو تمہارا ڈیفینڈ کرے۔ اور فی وفاتی، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے بعد تمہارے گھر والوں کا ہو جائے۔ یہاں دیکھا یہ گیا زندگی میں تو بڑے دوست ہیں، بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، گیدرنگز، اور مرنے کے بعد پتہ بھی نہیں کرتے کہ حالت کیا ہے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی شرط ہے۔ اگر اسلام اور ایمان ہی نہیں ہے تو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اگر دوست اللہ تک پہنچا رہا ہے تو دوستی مثبت ہے، اور اگر اس کو جانے کے بعد جناب نمازیں چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں اور جناب ہر قسم کی بری اخلاقیات میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو پھر وہ دوستی نہیں ہے۔ دل کی ٹھنڈک تو ضروری لیکن دوستی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب دوستی کرنے جائیں سب سے پہلے اسلام اور ایمان دیکھیں، اچھی صحبت دیکھیں، کیونکہ خربوز دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا پھر اسے معاشرے میں پہچانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بے عیب دوست تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا جو دوست ہے وہ کس حد تک ہم سے مخلص ہے؟ ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس میں اس طرح کے عیب نہیں ہیں جو ہمارے لیے برائی کا باعث بن سکتے ہیں اور یہ ہم سے مخلص ہے؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ دیکھیے، آئینے میں مجھے اپنا فیس نظر آتا ہے، مجھے اپنا جسم نظر آتا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا، اگر میں مومن کو آئینہ سمجھتا ہوں تو جو برائیاں مجھ میں وہ مجھے نظر آئیں گی۔ میں جب اپنی اصلاح کروں گا تو دوسرے کی بھی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ جب میں اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کروں گا تو مجھے پوری دنیا کے اندر خامیاں نظر آئیں گی، اور جب میری اپنی اصلاح ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نورانیت، ایک رحمانیت عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سب لوگ کنیکشن، جیسے ہم یہاں بیٹھے نا، جیسے یہاں وائی فائی کا بوسٹر لگاؤ تو سارے لوگ کنیکشن لینا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں لوگ سارے پازیٹیو ہوں تو اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے گی، جہاں سارے لوگ نیگیٹو ہوں تو وہاں نیگیٹیوٹی آ جائے گی اور شیطان کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے چاہنے والوں کی بات کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا نام لینا بھی عبادت ہے نا یہاں۔ تو یہاں یہ گیدرنگ ہے۔ ایک گیدرنگ وہ ہے کہ عصر مغرب کا وقت ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم کو گزار رہے ہیں، وہ ٹائم کو گزار کر ٹائم برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو مزید قیمتی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے۔ اچھا، ایک میسیج ہے جو علماء کرام کو سبق سنانے کی حیثیت سے اپنی عمر سے چھوٹے لوگوں کو یا اپنے ہم عمر لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک میسیج ہے بڑا خوبصورت۔ میسیج یہ ہے کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارا سچا دوست ہے یا نہیں؟ اس کا پیرامیٹر بڑا خوبصورت ہے۔ آپ اپنے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا دوست ہے اور ابھی آپ کو پہچاننا ہے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی محفل میں، یعنی اس کی گیدرنگ میں جا کر بیٹھیے۔ اگر اس کی گیدرنگ، اس کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی پیٹھ پیچھے عزت بنائی ہوئی ہے، تعارف اچھا کرایا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس کو آپ دوست سمجھ رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں جب آپ اس کی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور اگر آپ کا وہاں مذاق اڑ رہا ہے یا ایک ورڈ پنجابی میں کہا جاتا ہے نا چیزہ لینا، وہ اگر کیا جاتا ہے اس کا مطلب اس نے آپ کا تعارف اچھا نہیں کرایا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہماری باران رحمت جو ہے وہ پریزنٹڈ بائی ہے سرف ایکسیڈنٹ کوکو کولا، پاورڈ بائی ٹینگ آلپرز اینڈ ڈالڈا۔ اب سے تھوڑی دیر بعد ہی لاہور میں افطار کا وقت ہو جائے گا، اس کے پھر ظاہر ہے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے کراچی میں بھی افطار کا وقت ہوگا، لیکن علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سب سے اچھا دوست کون؟ تو اس وقت جراثیموں سے بچانے کے لیے ہمارا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ ہے ڈیٹول۔
آپ جراثیموں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ڈیٹول سے دوستی بنا لیجئے. اور ہاتھ دھونے کا جو طریقہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ نے تھوڑا سا ڈیٹول کا یہ لیکوڈ لیا، 20 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ تک کے لیے آپ نے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو ملا، اور ہاتھ دھوتے وقت پانی ضائع نہ ہو، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ہمارے گھروں میں بھی بہت سارے جراثیم ہمارے بستروں پر، ہمارے صوفوں پر اور بہت سارے کپڑوں پر بھی آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ڈیٹول نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک یہ ڈس انفیکٹنٹ اسپرے ہے، اس کو انٹروڈیوس کروایا، جس کو آپ اپنے گھر کے سرفیسز پہ استعمال کر سکتے ہیں اور جراثیموں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو جراثیموں سے نجات، ڈیٹول کے ساتھ دوستی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈیٹول کے ساتھ دوستی ہے، تو ہم تو عام دوستی کی بھی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام، اور مفتی نور رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی آغا جواد عابدی صاحب تشریف فرما ہے. جواد صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو نشست ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ فزیکلی جب ہم ملتے ہیں، جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ دوست اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر اپنے دوست بنائے ہوئے ہیں. کیا اس طرح کی جو دوستی ہے سوشل میڈیا پہ، جس کو آپ نے کبھی ملے نہیں، کبھی بیٹھے نہیں، صرف آپ کی چیٹ پہ ہی بات ہو رہی، کیا ان دوستوں کا بھی ہماری زندگی پہ اچھا اور برا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انتہائی پریکٹیکل یہ سمجھے کویسچن کیا ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ فزیکلی تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور جب سے حضرت کورونا ہمارے آئے تو اس کے بعد تو پھر ڈسٹینس کے معاملات اور فزیکلی ایک دوسرے سے ڈسٹینسنگ والے پرابلمز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دوستی چاہے فزیکلی ہو یا کسی کے ساتھ آپ کے دماغی اعتبار سے مینٹلی اگر کسی کی دوستی ہے، مطلب سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے، تو اس میں بھی بالکل اثر پڑے گا. کیونکہ جب آپ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، اس کی شخصیت سے متاثر ہو رہے ہیں، تو لامحالہ طور پہ اس کے کچھ مثبت اثرات آپ اپنے اوپر جو ہے وہ لے رہے ہیں اور کچھ منفی اثرات لے رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہی والے پیرامیٹرز کو فالو اپ کرنا پڑے گا کہ آیا سامنے والا مسلم ہے یا نہیں. اور اگر پھر آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ہونے کے بعد اس میں کچھ کمی بیشیاں ہیں، تو وہی جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اس کو اچھی چیزوں کی طرف موٹیویٹ کریں. اس میں کوئی برائی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کو الگ سے آپ پھر اس چیز کو گائیڈ کریں کہ یہ چیز آپ میں یار غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک جملہ میں پھر یہاں پہ اپنی بات کو، تاکہ ہماری بات قرآن و حدیث کی صورت میں مستند ہوتی چلی جائے، روایت میں جملہ ہے، پوچھا گیا کہ دوست کون ہے؟ فرمایا الصدیق من کان ناہیا عن الظلم والعدوان ومعینا علی البر والاحسان. دوست اسے کہتے ہیں جو برائی اور بدی کے کاموں سے روکنے والا ہو اور نیکی اور اچھائی کے کاموں میں مدد کرنے والا ہو. بس یہ اس کے لیے یاد رکھیے، جو دوست بھی آپ کو اچھائی کی طرف پش اپ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا اپنا دوست ہے. اور اگر وہ آپ کو اچھائی سے دور کر کے برائی کی طرف لا رہا ہے، وہ فزیکلی ہو یا وہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہو، تو آپ کو اس سے کٹ آف کر لینا ہے. آپ نے اس کے ساتھ مزید دوستی کو نہیں بڑھانا ہے، اس لیے کہ جو ایمان اور اسلام اور اخلاقیات کی نعمت آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو سوشل میڈیا ہو یا فزیکلی کسی کے ساتھ گیدرنگ ہو، ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ہم معاشرے میں ایک اچھے دوست اور ایک اچھے مومن کی صورت میں، معاشرے کی صورت میں پیش ہو سکیں. جزاک اللہ. مفتی صاحب، عموماً کہا جاتا ہے کہ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا بڑا دل ہو. عموماً آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوستی کے بیچ میں اپنے مخلص دوست کی اس طرح سے کوئی بے عزتی کر دی ایک محفل کے اندر، اور وہ دوست ناراض ہو کر چلا گیا. جو ناراض ہو کر چلا گیا، کیا اس کو بعد میں احساس ہوا کہ میرے دوست نے غلطی کر دی اور اس سے قطع تعلق کر لے، یا یہ سوچے بنا کہ اس سے غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کون کرے گا، تو مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا ایک سوال ہے، اب اس کو حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این المتحبون بجلالی اليوم ظلم فی ظل اليوم لا ظل الا ظلی. کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت کے خاطر ملتے ہیں؟ کل قیامت کے دن جب سورج سوانیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان جب اس میں پسینہ ہوگا نا، تو کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک اس میں ہوگا. اس طرح چائے میں ابال آتا ہے، اس طرح پانی ابال رہا ہو. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نورانی ممبر پر ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پہ اللہ کی رحمت کا خاص فضل اور سایہ ہوگا. وہ لوگ کہ جو لوگوں کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا کرتے ہوں گے، جو لوگوں سے ملتے ہوں گے اللہ کی خاطر ملتے ہوں گے، دنیاوی لالچ، دنیاوی مفاد نہیں ہوگا، صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. ایسے لوگوں پہ اللہ فرماتے ہیں این المتحبون بجلالی. کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے خاطر ملتے تھے؟
آج میری رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ مجھے اصلاح کرنی چاہیے، مجھے جانا چاہیے، میں نبی اسلام کی حدیث کی طرف پوچھتا ہوں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ فرمان بھائی کیوں؟ کہا کہ اللہ کے دین کی خاطر۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا۔ کہا کہ اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا اور اس کو بھی بخش دیا، اللہ کی خاطر میں آپ سے ملتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر محبت ہے اللہ اس کے رسول کی تو میرے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر مومن صاحب ایمان والا ملتا ہے تو اس کی نورانیت سے اگلے بندے کے دل کے اللہ تطہیر فرما دیتا ہے اور وہ بھی نور سے منور ہو جاتا ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغا جواد عابدی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب، یہ دو شخصیات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم دینے کی ہمیں کوشش کرتا ہے اور ہمیں علم ملتا بھی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دینا۔ میں چاہوں گا آغا جواد عابدی صاحب کہ 2 جملوں میں کلیہ دے دیجئے دوستی کا۔ بس آپ یہ جو کنکلوڈ آپ کرتے ہیں یہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور خوبصورتی یہی ہے کہ کم وقت میں بات زیادہ پہنچ جائے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں دوستی وہی ہے جو بندے کو زمین سے عرش تک پہنچا دے۔ مدینے میں بھی ایک دوست تھا امام حسین کا جسے حبیب کہا جاتا تھا، اور ان کی بات نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں محفل ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت حبیب صحابی رسول بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابی امام حسین انہیں کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آج جو بھی کربلا جاتا ہے نا اسے سب سے پہلے حضرت حبیب کے روضے پہ جا کے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آقا و مولا، ہم دوست نہیں کہہ سکتے، ہمارا رشتہ نسبتوں والا ہے، اپنے آقا و مولا امام حسین سے فرما دیں کہ آپ کا غلام اور خادم آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دوست وہ ہو کہ جب ساری دنیا چھوڑ چکی تو امام حسین علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں وہاں سے، اے حبیب اب تمہاری دوستی کے امتحان کا وقت آ جاؤ۔ تو بس پیغام یہ یاد رکھیے، جو دوست آپ کو دین سے قریب کر رہا ہے وہی آپ کا دوست ہے، جو دین سے اور اخلاقیات سے دور کر رہا ہے اس سے دور ہو جائیے، ایسے جیسے کورونا کے مریض سے دور ہو جاتا ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں یہی آج کا پیغام ہے، یہی ہمارا حسن گفتگو کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی نور رحمانی صاحب۔ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ہے تو کل قیامت میں قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ہوگا، اور قرآن بھی ایسا کہ جب گردن کٹ جائے نیزے پہ پڑھ لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ آج کا میسیج ہے اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھے دوست کی مثال مشک کی طرح ہے، مشک کے پاس جاؤ کچھ بھی نہ کرو تو مشک کپڑوں میں بس جاتی ہے، اور برا دوست بھٹی کے مانند ہے، کچھ بھی نہ کرو جاؤ گے تو وہ کپڑوں کو جلا دے گا۔ برا دوست دل میں گناہوں کو ڈال دے گا، نورانیت کو جلا دے گا۔ اچھا دوست کے پاس جاؤ گے وہ گناہوں کو جلا دے گا اور نورانیت کو ڈال دے گا۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات، بہت شکریہ۔ وقت کم ہے مفتی صاحب، میں چاہوں گی کہ دعا کروا دیجیے آپ، کیونکہ ہم افطار کی جانب جا رہے ہیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں اچھے بر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی نہگانی آفت و مصیبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ناظرین اب میں یہاں آ کر کھڑا ہوا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں مجھے یہاں کیا کہنا ہے۔ مرحبا گل بہار، ہر لمحہ ہر بہار، مرحبا گل بہار، تازہ پھلوں اور پھولوں سے بنا مرحبا گل بہار۔ اور میں جیسے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی ہم نے 2-3 دن پہلے بھی یہ قرآن اندازی کی تھی مرحبا گل بہار کی جانب سے۔ بائک دینے کا ارادہ کیا ہے مرحبا گل بہار شربت نے، شربت مرحبا گل بہار نے، اور ہم اس میں سے ایک نام چنیں گے۔ کون خوش نصیب ہے کہ جن کے نصیب میں شربت گل بہار کی طرف سے ایک موٹر سائیکل جائے گی، اور خوش نصیب کا نام ہے محمد عظیم، جن کا تعلق ہے حیدرآباد سے۔ محمد عظیم آپ کو بہت بہت مبارک ہو شربت گل بہار کی بائک۔ اور باران رحمت کو پریزنٹ کیا ہے
कोक ने, कोका कोला और सर्फ एक्सेल ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑल पर्स एंड डालडा। और अब हम चलते हैं उलमा कराम की जानिब, जो सवाल का सिलसिला जारी व सारी है। उसके बाद फिर एक कवाली भी हम सुनेंगे आखिर में। जी बिल्कुल, और दोस्ती की बात हो रही है, दोस्ती के भरम की बात हो रही है। तो मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो अपने दोस्त के हमराज होते हैं, उनके पास अपने दोस्त की तमाम बातें अमानत के तौर पर रखी जाती हैं। अगर गलती से कभी अमानत में ख़यानत हो जाए तो क्या दूसरा दोस्त इस बात पर सारी ज़िंदगी के लिए दोस्ती ख़त्म कर दे या उसको मुआफ़ कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बिल जलाल ने शाह फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला हुस्न सलूक करने वालों से मोहब्बत करता है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, अगर हो जाए तो रहम दिली का इजहार करते हुए उसे माफ़ करें और उसकी इस्लाह करें। हो सकता है कि उसके ये नक़्स, ये जो गलती है, ये दूर हो जाए और वो आपके करीब आके बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। एक हदीस है, नबी ने फरमाया, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, आदमी अपने दोस्त की दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त की सोच पर होता है। फलयंजुरकुम, बस तुम ये देखो कि तुम्हारा दोस्त कौन है। अगर अच्छा दोस्त है तो आप उसके मज़ीद करीब हो जाएं। अगर आप ये देखते हैं कि ये बुरा है, क्योंकि हुजूर की हदीस से मोमिन एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। अगर आप समझते हैं कि ये बुरा है और इसमें जो है बुराई बढ़ती चली जाएगी और ये मुझे बुराई की तरफ लेके जा सकता है, तो आप उसको छोड़ दें। हाँ, अगर अच्छा है और गलती हो गई तो आप अपने दिल को बड़ा कीजिए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मुआफ़ कर दें। हो सकता है कि आपका ये मुआफ़ करना, क्योंकि बंदे को अल्लाह का बंदा समझकर माफ़ करना ऐसा है कि बरोज़ महशर में जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो, सोच ये हो कि मैंने इस बंदे को अल्लाह का बंदा समझकर माफ़ किया है, तो यकीन कामिल है कल बरोज़ महशर अल्लाह कहेगा, उस दिन तूने मेरे बंदे को मेरा बंदा समझकर माफ़ किया था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझकर माफ़ कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। बात है। इसी रोशनी में मैं अलामा साहब से सवाल कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब। दोस्ती भरम का नाम है, दोस्ती एतमाद का नाम है। आपका कोई दोस्त आपकी गैर मौजूदगी में अगर आपकी ग़ीबत करता है तो क्या वो दोस्ती के लायक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपका सवाल बहुत वाज़ेह है और ये वाली मिसाल बहुत देखने में आती है। यही मामला चल रहा है कि सामने आपका दोस्त बन जाएगा और आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है, ग़ीबत कर रहा है। यकीनन दोस्ती की शराइत से वो शख्स खारिज हो चुका है। लेकिन जैसे कि हमारी बात चल रही है कि दूसरे बंदे का क्या इसमें हक़ बनता है, हमारा हक़ ये बनता है कि हम उसको कोशिश करें कि दोस्ती के उस दायरे में वापस लाएँ जो दोस्ती का मुस्बत दायरा है। अगर वहाँ तक नहीं आ सकता तो इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है, इतना खूबसूरत दीन है, कहा यह गया है कि उसके लिए दुआए खैर और दुआए हिदायत करते रहे, परवरदिगार इसको हिदायत नसीब करवा। ऐसा ना हो कि दोस्ती के नाम पे किसी और को डसता रहे। तो मैं ही समझता हूँ कि दोस्ती के मयार पे पूरा होता है। दोस्ती सिर्फ मिल बैठने का, खाने पीने का नाम नहीं, दोस्ती उसकी शिद्दत में, मुसीबत में और उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होकर सपोर्ट करने का नाम है। दोस्ती करें ताकि एक अच्छे मुसलमान बन सकें, एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त बैठने जवाब भाई ग़ीबत नहीं करते बल्कि ग़ीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या बात, खुद एक मौजूद क्या बात है। मगर अल्लाह ताला मुफ्ती साहब, अलामा साहब, हम सबको तौफीक दे कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए जितना भी हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हम अपने हिस्से का पानी इस समंदर में डालते जाएं कि कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा जुमला अगर किसी के दिल पर असर कर जाए, जैसी हमारी इस्लाह हो रही है इस प्रोग्राम की वसातत से, अगर ऐसे ही हमारी बातों से जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं उलमा कराम के इल्म की रोशनी में अगर किसी की भी इस्लाह हो जाए तो मुझे यकीन है कि हमें वो हासिल हो जाएगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जैसे कोई किताब ज़ाया नहीं होती, कोई भी पढ़ी हुई चीज़ ज़ाया नहीं, ऐसी भी कोई भी बोली हुई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती, कहीं ना कहीं काम आती है। उलमा कराम से आपने गुफ्तगू सुनी और रहनुमाई हासिल की। नाज़रीन, वक्त हुआ है अब कवाली का और हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं और रीमा साहिबा कल फिर 3 बजे ठीक इंशाअल्लाह, मैं कोशिश करूंगा वक्त पर आ जाऊँ। 2 दिन से मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। मगर हम अपने देखने वालों से ये वादा भी लेना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में जो आपके दोस्त हैं उनकी कदर कीजिए। अगर वो आपसे मुखलिस हैं तो उनको अपनी ज़िंदगियों से दूर मत जाने दीजिए। अगर कोई आपसे रूठ गया है तो थोड़ा सा झुक जाएं और उसे मना लें, क्योंकि जो झुकता है वही फलदार दरख्त होता है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। वाह, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।